میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے. چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے. عذاب ہو رہا ہے، یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے. میرا نبی پاس بتا رہا ہے. جب یہ زندہ تھے، پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا. جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، وہ اس کا ریزن پاسٹ ہے. حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاس بھی جانتے ہیں. اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے. ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے. اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں، حدیث نہ ضعیف ہے، نہ حدیث صحیح ہے، نہ متصل ہے، نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں، یہ جتنی ٹرمالوجی ہے، یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تابعی نے، اور وہ پہنچا بخاری تک، تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح، حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی، جتنی بھی تقسیم ہے، عزیز، متصل، منفصل، یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند تو تم نے ضعیف کہا، اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا. تو کیا ضعیف حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے؟ تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں، فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری کام لیں گے، حلال و حرام کا کام لیں گے، عقائد کا کام لیں گے، مسائل فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے، جسے میرا باپ ضعیف ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ. اب کہ ایک چھوٹا سا جھولا لے لو، سبزی لیتے ہو، دروازے پہ بیٹھو، بتاؤ ہاشمی میاں اندر ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ تعارف کراتے رہنا، لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا، تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے، جہاں نبی نہیں ہے اس میں ہمارا ملک سب سے آگے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں انہیں پتا نہیں، بھول گئے نبی کو، بھولا دیا نبی کو. 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے سب سے پہلے تو وہیں آئے، حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے، لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا، شیش کو نہیں مانا. اب ان کے بعد کوئی پوچھے تو ہیو یو اینی پروفیٹ؟ تو 80 کروڑ کہہ گیا آئی ہیو نو پروفیٹ. اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے. بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ لا شریک کے لیے، بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے. لیکن ایک نبی نہیں ہے، گائیڈ نہیں ہے، اور نبی کا آنا بند ہوا.
کہ جس قوم میں نبی نہ ہو، نبی کو نہ مانتی ہو، اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تب رسول نہیں گیا وہاں، عطائے رسول وہاں گیا، اور نبی کی کمی کو ولی نے پوری کیا۔ تو علم کی کمی پوری کرنا یہ کسی جماعت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، مگر نبی کے فریضے کو پورا کرنا یہ صرف ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا، مگر نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا، کلمہ پڑھا، نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا، مگر جو میننگ آف پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ وداؤٹ پروفیسی، ایسا مانتے ہیں وہ لوگ۔ نبی ماننا ہے، نبی کی میننگ جو ہے، نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا۔ اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا مانا نہیں مانا، ہم نے انہیں اپنا سنی نہیں مانا۔ نبی کا مانا دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ابو جہل کو نبی کا مانا معلوم تھا، اس کا ٹکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کی لڑائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں۔ نبی ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے مانا سے نہیں۔ تبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، چھپی بات بتاؤ، ڈھکی بات بتاؤ، کورڈ بات بتاؤ، ہڈن بات بتاؤ، غیب کی بات بتاؤ۔ وہ کافر ہو کر نبی کا معنی جانتا ہے، یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائے ستم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا۔ میں اندر کا بھید کھول رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، غوث و خواجہ کا فیضان، احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا۔ رازی باغ، غزالی دوراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی البیان میں نبی کا ترجمہ کیا۔ دیکھیے، تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو، ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو، سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے، لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں، اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے۔ 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر کیا ہو تو لاؤ۔ امہ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آواز دیتا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ اگر کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو تو دکھاؤ۔ اب تو یہ جو چینل چل رہا ہے اس کا فیضان، اب یہ تو رحمتوں کا برسات ہے، عقیدے کا ساتھ ہے۔ مجھے اس موقع پر یاد آیا کہ آج سے 22 سال پہلے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال پر 250 صفحے کی کتاب لکھی، اور اس میں 15 چیپٹر بنائے، قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے، اور ثابت کیا کہ فوٹوگرافی از ڈیفرنٹ، ویڈیوگرافی از ڈیفرنٹ۔ آج سے 22 سال پہلے شیخ الاسلام رئیس المحققین ان کو غزالیہ دورہ نے لکھا، اور اسی فتوے کو پڑھنے کے بعد لکھا۔ جب بڑا کہتا ہے تو سند ہو جاتی ہے۔
رئیس المحققین ہونا ان کی سند ہے. اور آج الحمدللہ امہ چینل اسی راہ پہ چل پڑا اور آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں آنے لگا. ہم ان کی سمجھ کو سلام کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. مئی 1975 میں پہلی مرتبہ میں آیا. ہمیں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی سنیوں کی مسجد کہاں ہے, اور اب تو الحمدللہ چننی پڑتی ہے کہ کس مسجد میں جائیں. ایک بھی چینل نہیں تھا, اور آج ماشاءاللہ کئی چینل سنیوں کے چل رہے ہیں. اور اس کی پشت پر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں, شیخ الاسلام کی تحقیق نے ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دیا. آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی تو مانا, اس کے معنی کو نہیں مانا. ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے, اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں. کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی. ہم نبی نہیں مانتے مگر مانا مانتے ہیں. یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر مانا نہیں مانتے. اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے, کوئی راز ہے. اس پر گنگا جمنی تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ لوگ, توجہ چاہوں گا, وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور غازی ملت. واہ واہ حضرات, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. واہ واہ, ان کو ترجمانی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں. تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ. میننگ آف پروفٹ, میننگ آف نبی. پروفٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے, اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے. پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی بات بتائے, چھپی بات بتائے, ڈھکی بات بتائے. آپ زمین پر ہیں, قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے, نہ 2 نہ 4. ڈھکی بات بتائے. جنت میں کوثر ہے, سلسبیل ہے, تسنیم ہے, چھپی بات بتائے. اللہ ایک ہے, چھپی بات بتائے. جبریل میکائیل اسرافیل, چھپی بات بتائے. قیامت آئے گی, چھپی بات بتائے. امام مہدی آئیں گے, چھپی بات بتائے. ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی, چھپی بات بتائے. ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے, یہاں فتنے, شیطان کی سینگ نکلے گی, تو وہاں والے ری ایکشن میں
کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے. پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. ایک اور انگلش ورڈ ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے, اسے فور کاسٹ کہتے ہیں نا. فور کاسٹ جیسے کہ نہیں کوئی بھی فور کاسٹ ہو سکتی ہے, یہ بھی فور کاسٹ ہو سکتی ہے جسے پیرس والے نے کتنی فور کاسٹ کر ڈالی. فور کاسٹ کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا امکان ہے, رم جھم بارش ہو سکتی ہے, موسلا دھار بارش ہوئی. مجھے وہ بولے والا کیلکولیشن غلط ہو گیا, کنکلوژن غلط ہو گیا. تو ایسے فور کاسٹ پہ بھروسہ مت کرنا. ہاتھ کی لکیر دیکھ کے پنڈت بولا خان صاحب آج منڈے ہے, فرائیڈے کو تم مر جاؤ گے. سیٹرڈے کو ڈنڈا لے کے خان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں پنڈت کو. تو بولا تھا فرائیڈے کو مر جاؤں گا, سیٹرڈے میں زندہ ہوں. وہ پنڈت نے جان بچانے کے لیے کہا خان صاحب ہاتھ دکھاؤ. تو انہوں نے ہاتھ دکھا. او ہو تمہاری ڈیتھ لائن جو ہے وہ غائب ہو گئی, جان بچی. ستاروں کو دیکھ کر, ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر, اسٹارزم سے پامسٹری سے آگے کی بات بتانا ہو رہا ہے. لگ گیا تو تیر نہیں تو تکا. لیکن حالت جنگ میں ڈیورنگ وار, آئی ایم یوزنگ ڈیورنگ وار انٹینشنلی, اس لیے کہ لڑائی کی حالت میں بڑے سے بڑا کرنل, بڑے سے بڑے جنرل کو پتا نہیں کہ آرمی کا سولجر کہاں ہوگا. جب دو فوجیں آپس میں بھیڑ جائیں تو جنرل کرنل کو چھوڑو, خود سپاہی کو نہیں معلوم میں لڑتے لڑتے آگے جاؤں گا یا ہٹتے ہٹتے پیچھے جاؤں گا یا ڈیفنس میں رائٹ ہو جاؤں گا یا لیفٹ ہو جاؤں گا. ہمیں لڑنے والے کو اپنی جگہ نہیں معلوم. ایسی انسرٹینٹی میں, ایسے غیر یقینی حالات میں اگر میرا نبی میدان میں لکیر کھینچ کر کہے ابو جہل یہاں مرے گا, اتبا یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, تو کہیں بھی لڑے, مرنے کے لیے لکیر پہ آنا پڑے گا. ابو جہل یہاں مرے گا, اتبا یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, کہیں بھی لڑے, مرنے کے لیے لکیر پر آنا پڑے گا, کیونکہ یہ کسی نجومی کا علم, نجوم نہیں, نبی کا علم غیب ہے. ایک صاحب کو تکلیف ہوئی, کہنے لگے حدیث سنو. کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا, لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا. کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہے, کیا کیا گمراہیاں کی ہیں, اس لیے لے جا رہا ہوں. دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اپر چیمبر خالی ہے, زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے, اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے. نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے. ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے. آپ غور فرمائے, میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے, اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں. سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا.
بڑی بڑی ضلالتیں کی ہے، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو معنی نبوت اور مقام نبوت پر اور بات ہوگی۔ ابھی تو وہ بات ہو جو رب نے کی۔ یا ایھا النبی، اب اس کا ترجمہ، یا ایھا النبی، ہاں تاکید کا ہے، یا ایو، یہ دونوں پکارنے کے لیے۔ ایو بھی ایک حرف ہے عربی میں جو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو۔ یاد دلا دوں صرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، وہاں یا نہیں ہے، ایھا النبی۔ ہم تو سنگل یا سے پکارے، تب تو اتنا برہم ہو گئے، اور اللہ ڈبل یا سے پکار رہا ہے، یا سے بھی اور ایو سے بھی۔ ہمیں سب سے پہلے خدا نے پکارا ہے، پہلے اسے روکو پھر ہم کو ٹوکو۔ جو رب نے چاہا وہی ہم سب نے چاہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے نا؟ لمٹ سے، لمیٹیشن سے، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ نے جب پکارا تو مکان میں تھا کہ لا مکان میں؟ جبریل امین نے کلام لیا، اللہ جانے اللہ کہاں، مگر وہ وہیں سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اور اس کی شان ہے لا مکان، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں۔ اب ان کو سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جب لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا سکتا ہے تو مکان سے مکان والے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو نبی کا پورا ترجمہ فٹ کر لو، یا ایھا النبی کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتانے والے۔ اب ایسے کو بھیج کر فرماتا ہے رب یہ آئے نہیں ہے، انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے۔ یہ کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی گروہ بنا کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے۔ نبی تو غلام ہوتا ہی نہیں، نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا۔ Prophet is not slave of any prophet. Prophet is slave of Allah Almighty, not prophet. یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے غلام پھر کچھ بھی دعویٰ کرو۔ حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ غلام ہیں، اسی لیے ہم لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ میں اپنے بارے میں بول رہا تھا، کہیں اور چپک جائے تو اس کی قسمت۔
आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हियर सरेओ। हम गुलाम हैं नबी के, हम गुलाम हैं मोहम्मद के, हम गुलाम हैं अहमद के। तो मोहम्मद का गुलाम होगा, नबी नहीं। अहमद का गुलाम होगा, नबी नहीं। अली का गुलाम भी नबी नहीं होगा। जब अली नबी नहीं तो गुलाम कैसे नबी होगा? ये एक बात बता रहा हूं। तो रब कह रहा है इधर उधर ध्यान मत डालना, ये सेल्फ मेड प्रॉफिट नहीं है। इन्ना अरसलना का मैंने भेजा। इरसाल के लिए 3 बात जरूरी है। भेजने के लिए, हर भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। भेजने वाला हो, नहीं तो कौन भेजेगा? आने वाला हो, नहीं तो क्या भेजेगा? पाने वाला हो, नहीं तो कहां भेजेगा? अल्लाह ने भेजना कहा है? अरसलना का, तुम्हें भेजा है। तो इस भेजने में भी तीनों होना चाहिए। आप अपनी डेली प्रैक्टिस में देखो ना, आपने मीरपुर खत भेजा, भेजने वाले आप, जाने वाला लेटर, पाने वाला आपका बाप। और ये तीनों अलग अलग हैं। भेजने वाला जाने वाले की तरह नहीं, जाने वाला लेटर है, भेजने वाले की तरह लेटर नहीं। और ये अब्बा की तरफ गया, अब्बा लेटर की तरह नहीं। भेजने वाला खुदा, आने वाला मुस्तफा, बंदों की तरफ। न खुदा नबी की तरह है, न नबी बंदों की तरह है। अरसलना का, हमने इरसाल किया। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदों की तरफ। दूसरे लफ्जों में भी ये भी कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए बीच वाला भेजा। खुदा और बंदे के बीच की कड़ी है नबी। इसे अंदाजा लगाओ। क्या अंदाजा लगाओ? कि जो बीच में होता है, न ऊपर के बराबर होता है, न नीचे के बराबर। नेचुरल क्वालिटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, एडमिटेड फैक्ट, कि जो बीच में होगा। एक लड़का आया, बोला, हजरत साहब, आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माई एग्जामिनेशन। मैं क्या समझूंगा सेकंड डिवीजन से? कि फर्स्ट डिवीजन के बराबर नहीं और थर्ड डिवीजन के बराबर भी नहीं, बीच का डिवीजन। बीच वाला न ऊपर के बराबर होता है, न नीचे के बराबर होता है। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी हैं। न खुदा के बराबर समझा जाएगा, न बंदों के बराबर समझा जाएगा। जो खुदा के बराबर समझेगा वो गाली है, जो बंदों के बराबर समझेगा वो बागी है। और ये सुन्नियों का मुकद्दर है, ना हम गालियों में है ना बागियों में। अरे बीच वाले की खूबी और बता दूं, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से जब चाहे मिले, डायरेक्ट यू कैन डू टू कन्विंस यू, टू फीड यू। देखो, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से फटाफट, खटाखट, झटाझट, नो लेटर, नो सपोर्ट, नो पौआ, नो सोर्स, डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले, ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए नबी, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर खुदा से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले, अल्लाह से मिल नहीं सकता। आप अपने ये इतना तो ख्याल रखो कि जब तक तुम बोलोगे मैं चुप रहूंगा। 2 नारे बहुत है, एक नबी के, एक गौस के। नबी का लगा दिया तो बदअकीदा नहीं है, और गौस का लगा दिया किसी बुरे फिरके में नहीं है, सफिशिएंट। तो आप ये देखो ना, जरा सा वक्त का भी ख्याल।
اللہ اکبر کعبے میں کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں جو میں پینٹنگ کر رہا ہوں. کیا کہنے واہ 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 بہت اچھی پینٹنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں وہ کیا تھے کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑے وہ ہیں, ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا, وہ بھی ان سے ڈرتا تھا, یہ بڑے وہ تھے. کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہوئے, احترام ہی نہیں. کفر کی حالت میں کعبے کا احترام ہی نہیں کیا, پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں, پیٹ کیے ہوئے ہیں کعبے کی طرف. آج کل کعبے کے کعبہ کی طرف لوگ پیٹ کیے کھڑے ہیں. کعبے کا کعبہ, حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کن حالتوں سے سیکھا, تو ان کی اسی حالت سے سیکھا. ایک چغل خور آیا بولا اے عمر 39 عرب بکے مسلم, 39 ہو گئے. وہ سمجھے 10-12 ہوئے ہوں گے. 39 سن کر آگ لگ گئی. آنکھ نکال کے, منہ پھلا کے, چھاتی چوڑی کہہ کے, ہاتھ میں تلوار لے کے, ہوا میں لہرائے کے بولے 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا. ہوا میں کیا بولے 40واں. سمجھو یار تب آگے بڑھوں. 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار نکال کے بولے. اچھا ایک بات بتاؤ, انہوں کا 40واں نہیں ہونے دوں گا کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا ڈائلاگ بولتے ہیں. اب اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو, تم جھگڑا مت کرنا, اس کی حالت سمجھ لینا. اور ادھر رحمت خدا دیکھ رہی ہے, کیا بولا تو 40واں نہیں ہونے دے گا, مار ڈالے گا میرے نبی کو, کل کرے گا, پروفٹ کا مرڈر کرے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ایسا سوچتا ہے. اٹھ, میرا گھر چھوڑ, اسٹینڈ اپ, گو ٹو ہاؤس آف مائی بیلوڈ پروفٹ. چل, بڑا آیا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. تو آگے تو چل, 40واں تو ہی ہے. 40واں مکمل بھی ہوا سبحان اللہ. اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40ویں, بچے نے قسم کھا لیا جان چلی جائے 40واں نہیں چھوڑیں گے. کیا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور محدث آدم ہند. آپ ذرا غور فرمائیے. کعبے میں تھے, کفر کی حالت میں, نبی کے پاس پہنچے, نگاہ عمر نگاہ رسول سے, نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکرائی. دامن عمر کو ہلا کے پوچھا کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم نازل رسول پر, جبین عقیدت و محبت جھکا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب ذرا غور فرمائیے. میں نے اختصار سے جاننا چاہا, شارٹیسٹ پاسبل وے. یا فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ اللہ ملا کب؟ ان کا رسول اللہ ملے جب, اللہ ملا تب. میں کہا اس سے پہلے تو کعبے پر میرا قبضہ تھا, میری بات چلتی تھی, کنجی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں ہوتی تھی, دھونس میری. ارے میں نے حجر اسود کو چاٹ ڈالا, چوما ہی نہیں چاٹا ہے, اللہ نہیں ملا. مطاف پہ چکر مارتا رہا, اللہ نہیں ملا. صفا مروہ پہ دوڑتا رہا, اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ قبضہ کر لیا,
اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ عملاً قبضہ کر لیا. اللہ نہیں ملا. جب نبی ملا تب خدا ملا. فاروق اعظم نے پول کھول دیا کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. جناب فاروق اعظم عزت اسلام. جناب فاروق اعظم عزت اسلام. اور ایک بات اور صاف لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے. انتظام ملتا ہے. نبی مل جائے تو اسلام ملتا ہے. ارسلنا کا ہم نے بھیجا. خدا کرے رب کا یہ بھیجا ہوا آپ لوگوں کے بھیجے میں آ جائے. تو اے اللہ، جب تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عمر ابن خطاب کو اپنا قرب عطا کرے گا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لیا؟ یہ نبی کے پاس کیوں بھیج رہا؟ ان کا اسی سے نبی کی امپورٹنس سمجھو. بلانا چاہتا ہوں میں اپنے قریب، لے جاتا ہوں حبیب کے قریب. ڈائریکٹ نہیں. جب اللہ کو ڈائریکٹ پسند ہی نہیں، کوئی صحابی ڈائریکٹ خدا تک گیا ہی نہیں. نبی ملا، خدا ملا، ڈائریکٹ نہیں. ان ڈائریکٹ والوں سے سادگی میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر تمہارا پلان ڈائریکٹ جانے کا ہے تو ڈائریکٹ آیا کرو. آؤ ڈائریکٹ، جاؤ ڈائریکٹ. آتے ہو وسیلے سے. ابا، اب ایک ابا سے نہیں کام چلے گا. اس کا ابا، اس کا ابا، اس کا ابا. صبح تک کہو تو شاید حضرت آدم تک پہنچو. یہ چھوٹا سا وجود، لاکھوں وسیلہ. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ. آپ کو وسیلے کے بارے میں ایک بات بتا دوں، اسے نوٹ رکھیے گا کہ جتنا اونچا جانے کا ارادہ ہو وسیلہ بھی اسی حساب کا ہو. 2-4 فٹ اوپر جانا تو بامبو کا وسیلہ بھی کام دے دے گا. لیکن 10 اسٹوری پر جانا ہے، لفٹ کا وسیلہ. 52 اسٹوری ملٹی اسٹوری بلڈنگ اینڈ یو آر گوئنگ 52 اسٹوری. ابھی اگر سیڑھی سے جائے گا تو کاندھے میں آئے گا. اللہ اکبر. اور اوپر جانا ہے تب ہیلی کاپٹر کا وسیلہ. اور اوپر تو بوئنگ کا وسیلہ لو. اور اوپر تو جمبو جیٹ کا وسیلہ لو. یہ 200 میل تک ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے یہ جاننا، اسپوتنک کا وسیلہ لو. چاند کی تحقیق میں جانا ہے، ایسا ہے، راکٹ کا وسیلہ لو. کیا سمجھے؟ جتنا اوپر جانا ہو اتنا مضبوط وسیلہ بھی ہو. میرے خدا سے بڑا اور بزرگ اور برتر کوئی نہیں، برتر کوئی نہیں، اور وسیلوں میں میرے نبی سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں.
آپ کی توجہ ایک میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کروں گا. اچھا یہ ساری باتیں ایک بار ریکارڈ ہو جائے تو حسب ضرورت ہمارا عارف اللہ کرے اس باب مسمہ ہو جائے. سبحان اللہ کیا کہنے. مولا نظر کر دے، غریب نواز کی پناہ میں آ جائے. تو ایک اشارہ کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، رسول پاک نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے. وہی سب توجہ کو سمجھنے کے یاد دلا کر کے آگے واپس آ جاؤں گا. سب سے پہلے دینوں سب کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ ایکسپٹ اللہ سب، جتنے غیر اللہ وہ سب، اللہ ہی رب، جو اللہ نہیں وہ سب، اور جو اللہ نہیں ہے وہی سب ہے. اور سب سے پہلے ہے زمین سے پہلے، زما سے پہلے، بکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، ہند سے پہلے، سندھ سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، مکان سے پہلے، زمان سے پہلے، آسمان سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، آدم سے پہلے، شیث سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، اسحاق سے پہلے، ایوب سے پہلے، یوسف سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. اولو ما خلق اللہ نوری. پہلے پر ہم کو ایک بات یاد آ رہی ہے اللہ بخوشی صاحب. ایک ہم لوگ ہیں، ہم بعد میں ہوتے ہیں، ابا پہلے. کچوچا شریف میں یہی سسٹم ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے ہوتا ہے. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غازی ملت کی یہ تقریر آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.